السلام علیکم. ایک نیفرولوجسٹ کا کام آپ کو ڈائلسس سے بچانا ہے، ڈائلسس پر لگانا نہیں. اکثر لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں اور جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کرٹنین بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ کو الٹی آتی ہے، آپ کا سانس خراب ہوتا ہے، آپ کے جسم میں سوجن آ گئی ہے، آپ کے دونوں گردے چھوٹے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اب آپ کو ڈائلس کی ضرورت پڑے گی، وہ مریض یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہفتہ پہلے یا ایک مہینے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. یہ سب کچھ جو ہوا یہ ایک ہفتے میں ہوا، اور یہ چیز وہ کسی اسپیسیفک ایونٹ کے ساتھ جو ہے اس کو اٹیچ کرتا ہے، یا شادی کے ساتھ کر لیتا ہے، یا کہتا ہے میں نے پرہیزی کی ہے، یا کہتا ہے کہ مجھے سردی لگ گئی تھی، کہتا ہے میں نے تربوز کھا لی تھی، واٹ ایور. سو آج میں بات کروں گا واٹ از رینل فنکشن ٹیسٹ. ہم کہتے ہیں کہ اکثر آپ نے سنا ہو کہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ RFT کا ٹیسٹ کرا لیں، لیکن مریض کو جب وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کو کرٹنین زیادہ نظر آتا ہے تو پھر وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم نے ڈائلسس نہیں کرنا. تو اور میں ذرا اس پہ تفصیلی بات کرتا ہوں کہ رینل فنکشن ٹیسٹ اس کو بولتے ہیں کہ آپ کے گردے جو کریٹنین اور یوریا کی کلیئرنس کرتے ہیں، گردے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ دو چیزیں اس طرح ہے کہ یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ گردے پراپرلی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس جو رینل فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں دو انٹیٹی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے یوریا اور ایک ہوتا ہے کریٹنین. اس کے علاوہ آپ نے بلڈ یوریا نائٹروجن کا نام بھی سنا ہوگا. یہ بھی ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے، اس کو ہم کئی جگہوں پہ یوز کرتے ہیں، اس کی بہت زیادہ جو ہے امپورٹنس ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک مریض ہے، اس کا پریگننسی کے دوران جو ہے وہ گردہ فیل ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں بلڈ یوریا نائٹروجن کا یہی بتاتا ہے کہ آپ کتنے لیول پہ جو ہے فیٹس کو ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے، مطلب بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، پیشنٹ کو کب ڈائلسس پڑ سکتی ہے. سو بیسیکلی کریٹنین یہ ہے کہ جب آپ کا کریٹنین بڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو گردہ ہے وہ اس کی فلٹریشن کیپیسٹی کم ہو رہی ہے. اب فلٹریشن کیپیسٹی گردے کی کم ہوتی ہے تو اس کی 5-6 وجوہات ہوتی ہے. پہلے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو گردے کو یا خون پراپر سپلائی نہیں ہو رہا، اس کو ہم کہتے ہیں پری رینل AKI، کہ مطلب خون پراپر جا نہیں رہا، وہ پراپر فلٹریٹ نہیں ہو رہا، یا خون پراپر جا رہا ہے لیکن آپ کے جسم میں پانی کی اتنی کمی ہے کہ گردے کو پراپر پانی وہ نہیں جا رہا. اس کے علاوہ کچھ انفیکشن جیسے کہ پینکریٹائٹس ہو گیا یا کوئی ملیریا وغیرہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا جو باڈی کا فلوئڈ کا مقدار ہوتا ہے وہ تھرڈ سپیس میں چلا جاتا ہے، اور گردے کو پھر بھی جو ہے نا خون اور پانی کی پراپر سپلائی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بھی کریٹنین زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا دل کا مسئلہ ہے، دل آپ کا کمزور ہے، مطلب آپ کے دل کی جو پٹے کمزور ہو گئے، آپ کا جو ایجکشن فریکشن ہے وہ کم ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ گردے کے اندر جو بیماری ہے جس کو ہم ایکیوٹ گلومرولونیفرائٹس کہتے ہیں، یا ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس بولتے ہیں، یا ایکیوٹ انٹرسٹیشل نیفرائٹس ہو گیا، یا کسی بھی ڈرگس کی وجہ سے، یا کسی بھی ٹاکسین کی وجہ سے، یا ہیموپیتھک میڈیکل کی وجہ سے آپ کے ٹیبیولز یا گلومز میں کوئی چینج آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا کرٹنین زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اکثر اولڈ ایج میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب اولڈ ایج لوگوں کا پروسٹیٹ بڑا ہو جاتا ہے، پروسٹیٹ کے obstruction کی وجہ سے بھی کرٹنین زیادہ ہو سکتا ہے. ان کو چھوٹا پیشاب پراپر ان کو مثانہ حالی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بھی بڑھ سکتا ہے. آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے، آپ کو جو پمپنگ کیپیسٹی ہے آپ کے مثانے کی وہ پراپر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس پورے نالی میں جو گردے سے نیچے آتے کہیں پہ بھی obstruction آ جائے، وہ obstruction کسی پتھری کی وجہ سے ہو، یا کوئی کینسر کی وجہ سے ہو، یا کسی بھی چیز کی وجہ سے ہو، تو وہ آپ کا کرٹنین زیادہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں جو میں نے جتنی چیزیں بتائی آپ کو، یہ ساری وجہ، اس میں بہت سی وجہ اس طرح کی جس کو ریورس کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو ٹائملی پکڑ لیں. فار ایگزامپل ایک مریض ہے جس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کے جسم سے بہت زیادہ پانی نکل گیا، آپ نے اس کو ٹائملی ایڈمٹ کیا، ان کو پراپر جو ہے آپ نے پانی دیا، واٹر دیا، ڈرپ لگائے، اور ساتھ میں آپ اس پر نظر رکھتے رہیں کہ اس کا چھوٹا پیشاب کتنا بن رہا ہے، اس کے مطابق اس کو پانی دیتے رہیں، تو یہ AKI جو ہے ایکیوٹ کڈنی انجری یہ ریکور ہو جائے گی. لیکن اگر یہ سسٹین کرتی ہے، مطلب آپ پراپر اس کو ٹریٹ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ٹیبیولز ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیشنٹ کو ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں کہ اسکیمیا کی وجہ سے ہو جاتا ہے. پھر اس میں یہ چانس ہے کہ اس میں پھر بھی چانس ہے کہ یہ ریکور ہو جائے. لیکن اگر اس میں غفلت جو ہے یا ڈیلے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ چانس ہے کہ آپ کا ایک نیفرون مرتا ہے، اور ایک نیفرون زندگی ہے. جب آپ کا نیفرون مرتا ہے تو آپ کے کڈنی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے بہت سے مریض ایسے ہیں جن کو پتری کی بیماری ہوتی ہے، گردے کی پتری کی بیماری، وہ پراپر اپنے ٹائم پہ علاج نہیں کرتے، جب وہ ان کا جتنا علاج ڈیلے ہوتا ہے
اس کے وہاں پہ obstruction آتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے ان کے دونوں سائڈ پہ گردے سوج جاتے ہیں. جیسے جیسے یہ سوجن بڑھتی ہے تو یہ آپ کا جو کارٹکس ہے، کارٹکس کو تھن کر لیتا ہے، مطلب آپ کی جو فلٹریشن کیپیسٹی ہوتی ہے گردے کی وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا پھر یہی نقصان ہوتا ہے، سیم نقصان ہوتا ہے کہ کریٹنین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو ٹائملی ڈیل نہ کریں یا پھر آپ ہوموپیتھ کے پیچھے جائیں یا کوئی اس کا دیسی علاج ڈھونڈیں تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اسے آپ نے بچ کے رہنا ہے. تو کریٹنین ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اگر آپ کا کسی بھی بیماری کی وجہ سے، چاہے شوگر کا مسئلہ ہو، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، آپ کے خاندان میں کسی کو گردے کی بیماری ہو، یا آپ کے پیشاب میں پروٹین آ رہا ہو، یا آپ سگریٹ پیتے ہو، یا آپ کو دل کا مسئلہ ہو، یا آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہو، یا کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے، یا آپ کے جو اس میں ہے اس میں پتری آ جائے، یا پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو، یا اولڈ ایج میں ایسی میڈیکیشن کے استعمال سے، شوگر بلڈ پریشر کی میڈیکیشن کے استعمال سے جب آپ کا کریٹنین بڑھنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے کام آپ نے جو کرنا ہے وہ ایکسپرٹ نیفرولوجسٹ کو دکھانا ہے، تاکہ اس ٹائم آپ کی دوائیوں کی ایسی مینجمنٹ ہو کہ آپ کا کریٹنین کنٹرول ہو، یہ اب نہ جائے. میں بہت سے ایسے مریضوں کو جانتا ہوں کہ جب میرے پاس پہلے آئے تھے تو ان کا 7-8 کریٹنین تھا، لیکن اب ان کا کریٹنین بالکل نارمل ہے. میں ان کو 3 مہینے بعد ایک دفعہ دیکھتا ہوں. لیکن بہت سے مریض ایسے ہیں جب ہمارے پاس آتے تو ان کا کریٹنین 9-10 میں ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ریکوری کا چانس ہوتا ہے وہ بالکل لاس ہوتا ہے، کیونکہ یا تو ان کے گردے بالکل سفید ہو چکے ہوتے ہیں، یا ان کے گردے بالکل اسمال ہو چکے ہوتے ہیں، یا جو بیماری ہوتی ہے اس گردے کو اس حد تک اس نے ڈیمیج کیا ہوتا ہے کہ اس میں ریکوری کے چانسز نہیں ہوتے، یعنی ہر نیفران کو اور ہر بیریئر کو وہ بالکل ڈیمیج کر چکے ہوتے ہیں. میں اب دوبارہ لاسٹ میں یہ بات کروں گا کہ اگر یہ بیماری آپ کو ہے، یعنی کہ آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، خاندان میں گردے کی بیماری ہے، یا آپ موٹاپے کا شکار ہے، یا آپ کے دل کی کمزوری کا مسئلہ ہے، یا آپ کی گردے میں پتری کا مسئلہ ہے، تو اس سب میں آپ کو کریٹنین یوریا کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا یوریا کریٹنین کا ٹیسٹ زیادہ آتا ہے تو آپ نے ایک ایکسپرٹ نیفرولوجسٹ سے ملنا ہے. میں بتاؤں کہ بلڈ پریشر کی ایسی گولیاں جو کریٹنین کو بڑھاتی ہے ان کو فوراً سٹاپ کرنا چاہیے. اس میں اے سی انہیبیٹر ہے، جیسے ریمیپیس کے نام سے آتی ہے، اس کے علاوہ کیپٹوپریل کے نام سے آتی ہے، ڈیفرنٹ نام سے آتی ہے، ایزی ڈے کے نام سے آتی ہے، مسار ایچ وغیرہ. اس کے علاوہ شوگر اگر آپ کی وجہ سے آپ کا کریٹنین زیادہ ہو گیا تو اس میں میٹفارمین جو ہے بہت بڑی، مطلب ہر بندہ لے رہا ہے تقریباً، اس کو بند ہونا چاہیے اس ٹائم پہ، اور اس کی دوائیاں پھر چینج کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ میں پانی کی کمی آ گئی تو اس وقت بھی شوگر بلڈ پریشر کی دوائیاں، درد کی دوائیاں، اس کے علاوہ جو باقی دماغ کی اگر کوئی دوائی کا تو ان کو بھی سٹاپ کرنا چاہیے تاکہ اس چیز کو ٹائملی ریورس کیا جا سکے. یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گردے کی دائمی بیماری کو اگر آپ روکتے ہیں تو اس کے ایک ریزن ہے کہ آپ اس کو کاؤنسلنگ سے اور ارلی ڈیٹیکشن سے روک سکتے ہیں. ان کو ارلی ڈیٹیکٹ کر کے ان کا صحیح علاج کر کے آپ گردے کی دائمی بیماری سے مریض کو بچا سکتے ہیں، جو ایک نیفرولوجسٹ کا کام ہے کہ مریض کو ڈائلسس سے بچانا ہے، ڈائلسس پر لگانا نہیں. 2-3 میں اگر آپ کا کریٹنین بھی رک جائے تو آپ گردے کی جو ڈائلسس ہے اس سے بچ سکتے ہیں، ٹرانسپلانٹ سے بچ سکتے ہیں. جو کنزرویٹو مینجمنٹ ہے گردے کی دائمی بیماری کی، میرے خیال میں اس میں مریض کی لائف کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس کمپیئر ٹو اگر مریض ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتا ہے، یا پیریٹونیل ڈائلسس کی طرف جاتا ہے، یا ہیمو ڈائلسس کی طرف جاتا ہے. میرا پیغام آپ سب لوگوں کو پھیلائیں. شکریہ، تھینک یو.